السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پچھلا بیان جو تھا وہ توکل پہ تھا، اور اب اسی کا یہ حصہ ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ توکل پارٹ 2۔ اس میں نے گزارش کی تھی کہ ایک آیت جو میں نے پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عمل بھی مانگتا ہے، وہ آزمائشیں بھی کرتا ہے، وہ امتحانات بھی لیتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو وہ بے جانا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ کوئی 6 ماہ کے قریب ان کی ایج تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ میں چھوڑ کر، اس وقت وہاں کوئی پانی نہیں تھا تو کوئی سبزہ نہیں تھا کوئی چرند پرند نہیں تھا، تو اجاڑ بیابان تھا۔ لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں چھوڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ کا یہ جو حصہ ہے، اس میں سے باہر نہیں جانا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، ہم کیسے جئیں گے، کیا انتظام کریں گے، کچھ نہیں، ان کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب بی بی پاک اکیلی ہیں اور 6 ماہ کا بچہ ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بی بی پاک نے اب حوصلہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ میں اسی دائرے میں نے رہنا ہے، اور یہ بچہ میرے ساتھ ہے، میں نے جنگلی جانوروں سے بھی بچنا ہے، گرمی سردی سے بھی بچنا ہے، پیاس اور بھوک سے بھی تب کا بھی انتظام کرنا ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، بی بی نے کیا کہ لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور خود صفا پہاڑی ہے ایک، صفا پہ چڑھ کے انہوں نے جائزہ لیا کہ ارد گرد کوئی گاؤں، کوئی دھواں، کوئی قافلہ، کوئی سبزی، کوئی چیز نظر آتی ہو، کچھ نہ ہوا۔ پھر آپ آئیں اور مروہ کی پہاڑی پہ آئیں، دوسری سائڈ پہ دیکھا، اب دیکھ لیا تھا ایک دفعہ، لیکن پھر وہاں سے مروہ سے صفا آئیں، پھر صفا سے مروہ گئیں، 7 چکر لگائے، اور دھیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بھی تھا کہ مبادا کوئی جنگلی جانور انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب نشیب آتا تھا صفا سے مروہ کے درمیان، جب بھاگتی تھیں تو ایک نشیب آتا تھا، وہاں پہ آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو وہاں سے بی بی دوڑ کے گزرتی تھی کہ میں جلدی سے میری نظر ان پہ پڑے۔ جب 7واں چکر لگایا اور گرمی سردی، برا حال، اضطرابی کیفیت، بچہ بھوک سے پیاس سے بلک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ جو اضطرابی کیفیت تھی اور وہ صحیح تھی، وہ تلاش تھی، وہ کوشش تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوشش کو قبول کر لیا۔ اور بی بی پاک نے 7ویں چکر پر دیکھا تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری، وہاں پہ چشمہ نکل آیا۔
اللہ تعالیٰ فیض یاب کرتے ہیں جب کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو کیا اے میرے نوجوانوں آج کل کے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، جاب نہیں ملتی، بہت سی پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہاں بی بی پاک کی مثال لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے صفا مروہ کو، اور 7 چکر لگانا یہ بی بی حاجرہ کی سنت ہے، آپ نے اس کو بھی کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اور حاجی صاحبان جب جاتے ہیں تو صفا اور مروہ اسی طرح بی بی پاک کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جہاں پہ وہ نشیب آتا تھا، جہاں بی بی بھاگ کے جاتی تھیں کہ نظریں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رہیں، تو ہر امیر غریب بڑا چھوٹا بادشاہ اس کی صحیح اور اس کا عمرہ یا حج نہیں ہوتا جب تک وہ کندھے اچکا کے بی بی کی طرح دوڑے نہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اجر دیتا ہے جب کوئی اس کی راہ میں صبر کرتا ہے اور توکل سے کام لیتا ہے۔ لیکن ہم اب اپنی قوم کو دیکھتے ہیں جو مایوس ہیں، تو مایوس لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقدر ہی ہمارا خراب ہے، ہم کاش ہم مڈل ایسٹ میں پیدا ہو جاتے، ہم امریکہ میں یورپ میں پیدا ہو جاتے۔ تو وہ پھر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، قبر کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ اور کچھ پڑھتے ہیں کہ تقدیر کی سختی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ شاعری ہے، یہ وہ شاعری نہیں ہے جو میں نے علامہ اقبال صاحب کی پڑھی تھی کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو کیا ہم اپنا پورا بندوبست کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی جو ہمارے ذمے ایجوکیشن لگائی گئی، ایجوکیشن کی ذمہ داری والدین نے ہمارا ساتھ دیا، پڑھایا لکھایا، کیا ہم نے اس کو ہم بروئے کار لائے؟ کیا ہم نے کوئی ہنر سیکھا، کوئی اسکل سیکھی؟ اگر اسکل سیکھی ہے تو آپ کہیں گاؤں میں بھی بیٹھ جائیں۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے ایک ٹیبل کرسی اور ایک اسٹیٹوسکوپ دے دیں اور چاہے مجھے جنگل میں بٹھا دیں، لوگ خود وہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ اس نے دن رات محنت کر کے MBBS کی ڈگری لی۔ تو ہر کوئی خیر MBBS نہیں بن سکتا، لیکن وہ پلمبر بن سکتا ہے، وہ ویلڈر بن سکتا ہے، وہ میسن بن سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مسلسل محنت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔